اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان ماں باپ کی ایک کثیر تعداد ہے جس تعداد کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم بھی آتی ہے اور مایوسی بھی ہوتی ہے کہ آج کل ماں باپ بالخصوص بیٹیوں والے اس قدر پریشان ہیں کہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں کئی بار بیان کرتے کرتے بھی بات کو گھما دیتا ہوں یا اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ میرے بیان کرنے سے، حالانکہ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، لیکن بیٹیوں والوں کو مایوسی ہوگی کہ اللہ نہ کرے آج ہماری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو کیا کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا، ہم بھی یوں رشتوں کے لیے پریشان ہوں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ ان کی پریشانی کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی آستانے پہ چلے جائیں، کسی دربار پہ چلے جائیں، کسی مزار پہ چلے جائیں، کسی درگاہ پہ چلے جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں، اور یا اوراد و وظائف پڑھنے والے دنیا میں آپ آ جائیں، کتابوں کی دنیا میں چلے جائیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں چلے جائیں، آپ کو سب سے زیادہ لوگ جو وظائف کرنے والے ملیں گے وہ ہوں گے بچیوں کے رشتوں کے لیے، یعنی ان کے ماں باپ کر رہے ہیں یا بیٹیاں خود کر رہی ہیں۔ اب یہ کچھ بات آپ کو سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا کہ ماں باپ اس قدر پریشان ہیں، کچھ اندازہ یا کوئی احساس ہو رہا ہے؟ اب اس بات کو ایک طرف کر دیں۔ میں نے ابھی تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے بے نقاب کر کے کہ ماں باپ اولاد کے رشتوں کی وجہ سے، بالخصوص بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے اس درجے پریشان ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ ہل گئے ہیں، آپ کے چہرے اتر گئے ہیں کہ ہم بیٹیوں والے ہیں، اللہ نہ کرے جب ہماری بیٹیاں اس مقام پہ پہنچیں گی تو کیا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا؟ اللہ والو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ یا یہ ماں باپ جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا بیٹوں کے رشتوں کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، یہ تو پریشانی اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ والو، کبھی آپ ان سے ملو جنہوں نے بیٹیاں بیاہ دی ہیں، جب آپ ان کی پریشانیاں سنیں گے تو اللہ والو آپ کو یہ بھول جائیں گے، یہ بھول جائیں گے۔ تو میں نے کیا بات کہی کہ میں تو ان کو بیان نہیں کرتا، بات کو گول کر جاتا ہوں کہ امت کے اندر، بالخصوص ماں باپ کے اندر اور بالخصوص بیٹیوں والوں کے اندر مایوسی نہ آئے۔ تو میں تو اس بات کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا، اور بات بھی ایسے ہی ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو ان کی اتنی پریشانی ہے کہ آج ماں باپ کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے۔ تو اللہ والو، یہ تو الگ مضمون ہے، یہ تو کچھ بھی پریشان نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے بیٹیاں بیاہ دی ہیں، رخصت کر دی ہیں، یا نکاح کر دیے ہیں، یا منگنیاں کر دی ہیں، نسبت طے کر دی، باتیں طے ہو گئی ہیں، رشتہ اب ہونا ہے، رخصتی اب ہونی ہے آج کل میں، جو وہ لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اللہ والو الفاظ میں اندر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں مسئلہ ہے، ایک اور خاتون ہے، یہ یعنی 5-10 لوگوں نے انہی دنوں کے اندر مجھے ملتی جلتی کہانیاں سنائی ہیں، ملتی جلتی تقریباً۔ اس میں سے ایک کہانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بیائی ہوئی بچیوں کے ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ تو جب بیائی ہوئی بچیوں کے ماں باپ اتنے پریشان ہیں تو جو اگلے محاذ پہ لڑ رہی ہے اس پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ جو آگے محاذ پہ لڑ رہی ہے، اگلے مورچے پہ ہے، ساس کے سامنے، نندوں کے سامنے، سسرال کے اندر، اس بیچاری پہ کیا بیتی ہوگی؟ بچی کی شادی کی ہے، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں۔ کتنے مہینے ہوئے؟ 6 مہینے، 5-6 مہینے ہوئے ہیں۔ جب شادی کو ابھی 2 ہفتے ہوئے تھے، 2 یا 3 ہفتے، ساس کمرے میں آئی، آ کر کہنے لگی کہ تو نے کیا کام پکڑا ہوا ہے؟ جو ہی لڑکا آتا ہے، یعنی اپنے بیٹے کا نام لیا، وہ آتا ہے تو تم کنڈی چڑھا لیتے ہو، کنڈی لگا لیتے ہو۔ تو آج کے بعد بس ایک ہی کمرہ ہے،
ایک ہی کمرے میں سارے کھائیں پیئیں گے اور ایک ہی کمرے میں سب سوئیں گے۔ یہ جرنیل صاحبہ آئی ہیں کمرے میں، ان جرنیل صاحبہ نے یہ دھمکی لگائی ہے یا اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ 2 ہفتے ہوئے ہیں میاں بیوی کی شادی کو، ان کو پہلے بے شرمی کا تانا دیا ہے کہ کنڈی لگا لیتے ہو۔ اللہ بولو یہ بات کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساس نے بیٹی نہیں سمجھا نا، ساس نے بیٹی نہیں سمجھا۔ ان کی ایک اپنی زندگی ہے، جب ان کو اس زندگی کا حق معاشرے نے دیا، قانون نے دیا، شریعت مطہرہ نے دیا، اللہ اس کے رسول نے دیا، تو کون ہوتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے، تو کون ہوتی ہے کہ تانے دینے والی کنڈیاں لگائیں؟ وہ کنڈیاں لگائیں، کنڈیاں کھول کے بیٹھیں، ان کی زندگی ہے۔ جب اللہ نہیں روکتا، اللہ کا رسول نہیں روکتا، شریعت نہیں روکتی، ملک کا قانون نہیں روکتا، معاشرہ نہیں روکتا، تو کون ہوتی ہے کہنے والی کہ کنڈیاں لگا لی؟ بہرحال شیر ہوتا ہے، انڈے دے ہوئے بچے دے ہوئے، شیر ہوتا ہے۔ تو ساس کیا ہوتی ہے؟ اپنے گھر کی شیر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد آپ کمرے میں اکیلے نہیں سوئیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ ہمارے ساتھ سوئیں گے۔ اب اللہ والو ایک کمرہ ہے 10x12 کا یا 12x15 کا، جس طرح ایک بیڈ روم ہوتا ہے۔ اب اس بیڈ روم میں سسر بھی سو رہا ہے، ساس بھی سو رہی ہے، ایک دیور ہے وہ بھی سو رہا ہے، 2 جوان یعنی اس کی بہنیں ہیں، اس کی نندیں ہیں، وہ بھی ساتھ سو رہی ہیں، اور ساتھ یہ 2 شادی شدہ جو جوڑا ہے یہ بھی ساتھ سو رہا ہے۔ اب اللہ والو صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تمہاری بہن نے بھی ہر کسی کے گھر میں جانا ہے، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ جب یہ ناپاک اور منحوس ماحول، نجاست والا، غلیظ، آلودہ ماحول بچوں کو گھروں میں دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ آج اللہ والو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ گھر میں کوئی تھا نہیں، موقع پا کر سسر نے اپنی بہو کے ساتھ منہ کالا کر لیا، بہن بھائیوں کے ساتھ منہ کالے کر رہی ہیں۔ جب یہ ماحول دو گے تو پھر یہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک کمرے کے اندر سسر بھی سویا ہوا ہے، اس کی بغل میں ساس صاحبہ بھی ہیں، 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، ایک دیور بھی ہے، اور ادھر 2 میاں بیوی ہیں۔ یہ 6-7 لوگ ایک کمرے میں ہیں۔ اللہ والو اتنی جگہ پہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں لٹایا جاتا جو ظلم تم زندوں کے اوپر کر رہے ہو۔ کچھ شرم کر لو، کچھ حیا کر لو۔ 7 قبریں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو تم نے دنیا میں یہ کیا بکر منڈی بنا دی ہے، مچھلی منڈی بنا دی ہے۔ اب جب رات کو اللہ والو اتنی قربت ہوگی، اس طرح لوگ سوئیں گے جن میں نامحرم رشتے بھی ہیں، تو اللہ والو وہ چانن نہیں چڑھن گے تو اور کی ہوئے گا؟ پھر سوشل میڈیا نہیں بھرے گا یہ گندگی معاشرے کی، یا معاشرے کا یہ بھیانک چہرہ بے نقاب ہو کے ہمارے سامنے نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے بڑے۔ تو اب اس خاتون، اس بچی کو کہا گیا یا اس جوڑے کو کہا گیا کہ آج کے بعد آپ نے کمرے میں علیحدہ نہیں سونا، یعنی علیحدہ کمرے میں نہیں رہنا، ہمارے ساتھ سونا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ان کی کوئی زندگی رہ گئی ہے؟ ان کی کوئی زندگی رہ گئی؟ اللہ والو میں نے تصویر کا ایک رخ سامنے رکھا ہے، تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ ساس بڑی ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اسی ساس کی بیٹی بیاہ کے جب دوسرے گھر میں جائے گی تو وہ ان کی بہو بن جائے گی، وہاں جو ساس ہے وہ بھی یہی کام کرے گی، تو پھر یہ خاتون کہے گی کہ او دی سس بڑا ظلم کرن دئی ہے، اس کی او دی سس بڑا ظلم کر دی۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، سمجھ سے بالا تر چیز ہے، عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ یعنی گھر کو برباد کرنے کی بنیاد عورت رکھتی ہے۔ کبھی وہ سوتن بن کر آ جاتی ہے تو گھر برباد کر دیتی ہے، کبھی وہ گرل فرینڈ بن کر آ جاتی ہے تو گھر برباد کر دیتی ہے، کبھی وہ ساس بن کر آ جاتی ہے تو گھر برباد کر دیتی ہے، کبھی وہ ماں نہیں بنتی، پھوے کٹن بن کر آ جاتی ہے تو گھر کو برباد کر دیتی ہے، کبھی وہ نند بن کر آ جاتی ہے تو گھر کو برباد کر دیتی ہے، کبھی وہ جٹھانی بن کر آ جاتی ہے تو گھر کو برباد کر دیے، کبھی دورانی بن کر آ جاتی ہے تو گھر کو برباد۔ یعنی عورت ہے، بس اس کا روپ بدلتا ہے، ہر روپ کے اندر وہ ڈس رہی ہے۔ پھر جب دوسروں کو ڈستی ہے تو دنیا کیا ہے؟ مکافات عمل ہے، پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے،
پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے. تو اللہ میں نے یہ بات صرف اس لیے عرض کی ہے کہ آپ کو اپنی بات کی گہرائی سمجھانے کے لیے کہ خدا کا واسطہ ہے دین سیکھو. اللہ بولو دین سیکھو گے, گھر میں دین ہوگا, ساس کو معلوم ہوگا میرے حقوق کیا ہیں, بہو کو معلوم ہوگا میرے حقوق کیا ہیں, میری حد کیا ہے, سسرال کی حد کیا ہے, میکے کی حد کیا ہے, باقی رشتوں کی حد کیا ہے. اللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہر پانچویں چھٹے گھر کے اندر بھابھی اور دیور کیا کیا گل کھلا رہے ہیں, کیا کیا گل کھلا رہے ہیں. یہ تو زہر ہے, زہر ہے. یہ تو دیور جو ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی, یہ موت ہے, یہ موت ہے. تو جب جوائنٹ فیملی بھی ہوگی, وہ بھی نظام ہمارا غلط ہے, کوئی پردے کا نظام نہیں ہے, کوئی اہتمام نہیں ہے. اب ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لوگ ایک گھر میں 5 محلے کے گھر میں 3 فیملیز رہ رہی ہیں. ہمارے آواز اٹھانے سے کیا ہو جائے گا, وہ لوگ کہاں لے جائیں گے اپنی فیملیز کو نکال کے. تو جو اللہ والو ہم کر سکتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ جو میسر ہے وہ مؤثر ہے. تو جو کر سکتے ہو وہ تو کرو, تو کم از کم جتنا پردہ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اب میاں بھی ادھر لیٹے ہوئے ہیں, درمیان میں دیور بھی لیٹا ہوا ہے, 2 اس کی جوان بہنیں بھی لیٹی ہوئی ہیں. مجھے بتاؤ کہ ساس بہو کے اوپر ظلم کرتے کرتے یہ بھول گئی کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کتنی گندی کر رہی ہوں. جب یہ حرکتیں ان میاں بیوی کو کرتے دیکھیں گے, ان کی صحبت پہ کیا اثر پڑے گا, یا ان کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑے گا, ان کی تربیت کے اوپر کیا اثر پڑے گا, کیا اثر پڑے گا. جس طرح وہ بچہ کہتا ہے بھائی کی شادی ہو گئی, زہیب کی, دیکھ ہنس رکھتا خوش ہو رہا ہے کہ میرا حضرت صاحب نے میرا بھی نام لیا, شکر ہے. اسی بہانے کو سوشل میڈیا پہ بھی سنے گا کہ زہیب بھی غیر شادی شدہ ہو سکتا, میری بھی کوئی پرپوزل آ جائے. زہیب کی شادی ہو گئی. اب زہیب صاحب جو ہے وہ رنگ رلیاں منا رہے ہیں, 5 کی سر کڑائی میں ہے. اتوں بیوی دے لتر اجے شروع نہیں ہوئے, ابھی اوپر بیوی کی کیا ہے, پولی پولی لوریاں ہیں, ابھی کام ہے, ابتدائی دن ہے. تو زہیب کے چھوٹے بھائی نے پوچھا اماں نے کہا کی کہنا ہے, کی کہنا ہے اماں, میری عمر کنی ہو گئی ہے, میری عمر کنی ہو گئی ہے. ماں نے کہا اگلے مہینے تو 28 دا ہو جائے گا. کتنے دا ہو جائے گا, 28 دا ہو جائے گا. تو اس نے کہا عمر کیوں پوچھ رہے ہو. ماں نے دوبارہ سوال کیا کہ عمر کیوں پوچھنا پہ ہیں, کیوں پوچھ رہے ہیں. کہتا میں سوچتا پیا سی کہ ہو سکتا ہے میں 28 دا ہو جاواں تو چنگے پیسے تو وک جاواں, 28 دا میں ہو جاؤں, یعنی میں 28 سال کا ہو جاؤں, میں یہی سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے میں چنگے پیسے تو وک جاواں. ماں نے کہا دور لعنتی بشرما جیا, منڈے ویچی دے نے, تو نہیں منڈے اگر ویچی دے نہیں تو مینوں 28 دا کرن دے ہو, تو بیاہ کیوں نہیں کر دے. میں تو یہی سمجھا کہ مجھے آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے, تو میری عمر بڑھا رہے ہو تاکہ ذرا میں پکی عمر دا ہو جائیں تو ریٹ پکا مل جائے گا. تو جے میں نے بیچنا نہیں تو میرا بیاہ کروں. تو اللہ بولو جب آپ ماحول قرب اتنا دو گے زہیب کے ساتھ, وہ جب زہیب کی رنگ رلیاں دیکھے گا تو وہ بھی, اس کی بھی تو ضرورت ہے نا, وہ بھی تو کہے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو, مجھے بھی یہ سہولت یہ میسر ہو. تو جب گھر میں یہ سہولت میسر نہیں ہوگی تو پھر وہ گناہ کے راستے پہ چلے گا, اس کو کون روکے گا, اس کو کون روکے گا. تو لوگوں آج ہماری اولادیں بے روا روی کا شکار ہو رہی ہیں, اس کی بہت سی وجوہات کہ ہم خود ذمہ دار ہیں, ہم خود ذمہ دار ہیں. تو یہ تو معاشرے کی تصویر تھی, اصلاح کے لیے میں نے سامنے رکھی کہ سارے کام وظائف سے نہیں چلتے, کچھ اپنے ہاں جو کمیاں ہیں وجوہات ہیں ان کو بھی دور کرو, ان کو بھی کیا کرو, دور کرو. اب ان تمام وجوہات کے اوپر آپ نے نظر ڈالی, جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا. اب آگے ہمارے موضوع کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی ہے گھر میں, وہ تنگ ہے, ساس کے ہاتھوں تنگ ہے, نند کے ہاتھوں تنگ ہے, ذلیل کیا ہوا ہے, جینا دوبر ہوا ہے, زندگی اجیرن ہوئی ہے, بساتے نہیں ہیں, طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. اس طرح شوہر ہے وہ باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے, ضدی ہے, لڑاکا ہے, بار بار بات پہ مار کٹائی مار پیٹ کرتا ہے. اس طرح نشے میں لگا ہوا ہے یا فحش عورتوں میں جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہے. یعنی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے بیٹی کا سسرال کے اندر, چاہے سسرال والوں کا سلوک اچھا نہیں ہے, چاہے شوہر کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ بسنے نہیں دے رہے. تو اللہ شافی آج آپ کو ایسا نسخہ بتا رہا ہے
وہ تمام بیٹیوں والوں کے لیے انشاءاللہ جب یہ بیٹیوں والے سنیں گے تو اس پہ عمل کریں گے تو میں اپنے پورے یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں 7 دن کے بعد وہ جولیاں اٹھا کے بیٹیاں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، یہاں بھی جو سن رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی سنیں گے اور عمل کریں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا، تو جولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ کاش یہ عمل ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو جو زندگی ہم نے برباد کر لی ہے وہ برباد ہونے سے بچ جاتی۔ تو میں انہیں یہی عرض کروں گا کہ آج سن لیا ہے، بس آج عمل کرو، اللہ اگلی زندگی آسان کر دیتا ہے، یہی اس کا بہت بڑا کرم ہے، یہی بہت بڑا اس کا شکر ہے۔ ساس زیادتی کر رہی ہے، کچھ نہیں کہنا، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کہنا۔ نندے زیادتی کر رہی ہیں، کچھ نہیں کہنا۔ گھر میں چھٹانیاں دورانیاں ہیں، زیادتیاں کر رہی ہیں، دیور کر رہے ہیں، جیٹھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہنا، چپ کر جانا۔ کیا کرنا ہے؟ بس رات کو ایک چھوٹی سی کاروائی ڈالنی ہے تو چپ کر کے سو جانا، چھوٹی سی کاروائی ڈالنی ہے اور چپ کر کے سو جانا۔ 7 دن کے بعد کیا ہوگا پھر یہ آپ نے شافی کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر بھیجنا ہے۔ وائس میسج کریں یا ہمیں اپنی ویڈیو بنا کر بھیجیں تاکہ ہم اسی ویڈیو کو جو ہے درد چینل پہ اپنے پروگرام کا حصہ بنا دیں گے، اور یا پھر ہمیں آپ ٹیکسٹ میسج کریں، جو بھی آپ کو آسانی ہو یا جو آپ چاہتے ہوں، یہ تمام آپشنز آپ کے پاس ہوں گے۔ میں نے کیا بات کہی کہ پہلی بات کہ آپ کے ساتھ ساس زیادتی کر رہی ہے، آپ نے ساس کو کچھ نہیں کہنا، جو کہنا تھا وہ آپ نے کہہ لیا، مانتی تو وہ ہے نہیں۔ نندے ہیں، جٹھانیاں دورانیاں وغیرہ وغیرہ جو گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، مانتے تو وہ ہے نہیں، کہنا کچھ نہیں۔ رات سونے سے پہلے ایک 5 منٹ کی کاروائی ڈالنی ہے تو چپ کر کے جا کے لمحہ پہ جانا، لمحی پہ جانا، میں تو کچھ کیتا ہی کوئی نہیں، میں تو کچھ کیتا ہی کوئی نہیں، بس پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھ کے اگر تو گھر میں تسبیح کرنے کا ماحول نہیں ہے، ساس شک کرتی ہے کہ یہ تسبیح پھیر دی، ساڑھے تے جادو کر دی، اے پھوے کٹا نے تویز دگا کرتی ہے، یا ماشاءاللہ پہلے کر کر کے آپ نے اپنا نام بڑا کمایا ہوا ہے، یہ بھی تو مخلوق ہے نا، پچھو ماما تویز کرا کے بھیجی جاندیاں، واٹس ایپ تے وظیفے دئی جاندیاں نے، پہلے بھی ریپیوٹ ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے، گڈ ول تو پہلے ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہے نا، تو پہلے اگر کرتوت آپ کے پہلے آپ کے اپنے اچھے نہیں ہیں تب بھی ہے، یا آگے والا ماحول جو ہے وہ خراب ہے، وہ خود تویز دھاگا کرنے والے ہیں تو چور کو چور ہی نظر آتا ہے، ایسا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رات سونے سے پہلے اپنے کمرے میں لائٹ بند کر کے، جب نماز پڑھ لی لائٹ بند کر دیں یا 0 کا بلب جگا دیں، عشاء کی نماز پڑھ کے اسی مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح لیں گے، 1 بار یا 3 بار یا 5 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے جتنا آسانی ہو، کیونکہ 5 منٹ میں کاروائی ڈالنی ہے۔ اب جس ساس کو پہلے ہی شک ہے یہ تویز دھاگا کرتی ہے تو وظیفہ لمبا ہوگا تو کام اور خراب ہو جائے گا، یہ ہمارے پہ پڑھائیاں کر رہی ہے، تو ساس کو یہی لگے، شوہر کو یہی لگے کہ نماز پڑھی ہے، بس نماز کے بعد یہ اٹھ گئی ہے، کوئی اس نے ورد وظیفہ نہیں کیا، تو آپ نے 1 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، آسانی ہے 3 بار پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 5 بار پڑھ لیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو 90 بار پڑھنا ہے، کتنی بار؟ 90 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار جتنی آسانی ہے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وہ تمام مخالفین یا تمام وہ آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ان کا ذہن میں تصور رکھ کے یہ پڑھنا ہے، بس پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سامنے ان کو تصور کر کے سب کے چہروں کے اوپر تصور میں پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنا تیرا کام ہے، ان کے اندر سے شر کو نکالنا میرے رب کا کام ہے۔ 21 دن نہیں گزریں گے، یہ میں نے خود اللہ سے ڈر کے کہا ہے کہ اللہ کو دعوے پسند نہیں ہے، ورنہ یہ 7 دن کا عمل ہے، میں نے 21 بولا ہے، میں نے اتنا مارجن اس کے اندر رکھا ہے۔ 21 دن نہیں گزریں گے، جو تیری جان کے دشمن ہیں تیرے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ تیرا میاں جو باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے، اللہ ان عورتوں اور تیرے شوہر کے درمیان میں حجاب ڈال دے گا۔ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، ہم نے آگے بھی دیوار کر دی، ہم نے پیچھے بھی دیوار کر دی، پھر اوپر سے بھی ڈھانپ دیا۔ لا یبصرون، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے اسی کاروائی کی پاتی ہے،
تو میں نے کیا لفظ بولا تھا؟ میں چھوٹی جی کاروائی پانی ہے بس. جب تیرے اور ساس، تیرے اور نندوں جٹھانیوں جو رشتے تنگ کرتے ہیں ان کے درمیان میں حجاب آ جائے گا. جب تو نظر ہی نہیں آئے گی، نہ وہ کوڑیں گے نہ تو کوڑے گی، اللہ زبانیں بند کر دے گا. شوہر باہر منہ مارتا ہے، گندی عورتوں کے درمیان میں حجاب آ جائے گا، پھر کاردی دال کھا کے سوئے گا آرام نال. پھر تیری مرضی ہے، سرسوں دا تیل لائیں یا تارے ملے دا تیل لائیں، پھٹیاں کمیزاں پا کے ٹریں، سر تے پٹیاں بن کے ٹریں، پھر تیری مرضی ہے. انشاءاللہ شافی مجبور کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا اللہ کے حکم سے. باقی پھر تیری مرضی. سرور صاحب ہنسنا شروع ہو گیا. تو اس دن میں نے بیان کیا نا کہ ہماری عورتوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم گھر میں آتے ہیں تو تارے میرے دا تیل لایا ہوتا ہے، یا میتھرے کی بو آ رہی ہوتی ہے، میتھی پک رہی اس کی بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اور پیاز کاٹا ہے اس کی بو آ رہی ہے، تو سر تے پٹی بننی ہے، قمیض پاٹی ہے تو جتی ٹوٹی ہے. تو میں نے کہا قمیض ایتھوں پارٹی ہوندی، کہتے نہیں حضرت صاحب ایتھوں نہیں پارٹی ہوندی، ایتھوں پارٹی ہوندی. وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بیان سنا ہے، وہ سارے سن کے اتنے کہہ کے مار مار کے ہنس کے انہوں نے کمنٹس دیے ہیں، انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے کہ ہماری طرف سے سرور صاحب کو سلام دینا اور حوصلہ دینا کہ سرور صاحب اس صرف تواڈے نال نہیں، گھر دی گل ہے، یہ ایک گھر دی گل ہے. یہ اتنا دکھی بندہ تو سامنے پایا. تو آج حسن اتفاق یہ ہے کہ اس موضوع پہ بیان ہو رہا تو سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے. کیسا حسن اتفاق ہے کہ اس دن بھی یہ میرے سامنے تھا، آج بھی یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اللہ گھیر کے زمانے سے تیرے شوہر کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا. پھر بی بی تیری مرضی ہے کہ سارا دن پیاز کاٹا ہے اسے ہتھاں دے نال خامد نو پیار دمی یا ذرا منہ متھا تو لویں. تو میرے عرض کرنے کا اللہ والا مقصد یہ ہے کہ اپنی خامیوں کو بھی دور کرنا ہے. خاص طور پہ وہ خواتین جن کی اپنے خامند کے ساتھ نہیں بندی اور ان کا خامند باہر منہ مارتا ہے، ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی سیٹ رکھو. جس طرح باہر بن سنور کے نکلتے ہو جس کا شریعت منع کرتی ہے، تو گھر بنو سنورو، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی اور تیرا شوہر بھی راضی ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خامد گھر میں آیا مسکراتا ہوا، عورت نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا، اللہ عرشوں پہ دیکھ کے دونوں کو مسکراتا ہے. تو اللہ بولو یہ جنت کے رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے. یہ رشتے کی جو لذت ہے یہ جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے. اگر یہ رشتہ بن جائے تو یہ جنت کا رشتہ، یہ جنت ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے. تو اس لیے اپنی جو احتیاطیں ہیں، اپنی جو کمیاں وہ بھی دور کرنی ہے. صرف وظیفوں کے اوپر زور نہیں ڈالنا. اسی طرح جو آپ کے گھر میں مخالفت ہے، آپ کو بسنے نہیں دے رہے، آپ کو دھمکیاں لگاتے ہیں، سسر بدتمیزی کرتا ہے، ساس بدتمیزی کرتی ہے، نندیں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، ان کے لیے میں نے کیا کہا ہے؟ رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے بس 5 منٹ کی کاروائی ڈالنی ہے، سب کا تصور کر کے پھونک مار کے سو جانا ہے. اگر خامن باہر منہ مارتا ہے تو خامن کا تصور کر کے، یا ان عورتوں کا جن کو اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کون ہے کون نہیں ہے، اللہ پہ بس چھوڑ دینا ہے. بس آپ تصور کر کے پھونک مار کے سو جائیں. انشاءاللہ 21 دن نہیں گزریں گے اللہ حالات کو بدل کے دکھا دے گا. جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، رات سونے سے پہلے یہی عمل بستر پہ لیٹے لیٹے کر لینا ہے. مصلے پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، صوفے پہ بیٹھ کے کر لیں، کرسی پہ بیٹھ کے کر لیں، لیٹ کے کر لیں، چھٹی نہیں کر لیں، چھٹی نہیں کرنی. جب سارے حالات بہتر ہو جائیں، شوہر جو ہے وہ رائے راست پہ آ جائے، یا سسرال کے اندر معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر یہی آیت کو 9 بار صبح 9 بار شام ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ تیرے مخالفین کو کبھی بھی تیرے اوپر فتح نہیں عطا کرے گا، یا تجھے فتح وہ نہیں کر سکیں گے، یا تجھے مغلوب زندگی بھر تیرے دشمن کبھی نہیں کر سکیں گے. یہ عمل پھر ساری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. 9 بار صبح 9 بار شام، کوئی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے. اب یہ تصویر کا ایک رخ ہو گیا، یا ایک کیٹیگری ہوگی جس سے میں بات کر رہا تھا یا مخاطب تھا. اب وہ ماں باپ یا سسرال والے جن کے ہاں بہو نے ظلم ڈھایا ہوا ہے. تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ ساس سسر ہے یا سسرال والے کر رہے ہیں. ادھر ہم بھی تو پھل جڑیاں بیچتے ہیں نا. نہ دین سکھایا ہوتا ہے، اور پیچھے ماں نے ایک ہی بات سکھائی ہوتی ہے، کسے دا کام نہیں کرنا، کسے دا کام نہیں کرنا، کام ککھ پن کے دورہ نہیں کرنا، پیر تھلے نہیں لانا. اسی کام کرن گئے ہیں، اسی بہو بن کے گئے ہیں.
کام نہیں کرنا. تو جب ہم اس طرح کی تربیت کرتے ہیں, کیونکہ ہم منافق لوگ ہیں. کیا ہیں؟ شرم تو نہیں آئی کہتے ہیں ہم منافق ہیں؟ کتنے بڑے فخر کے ساتھ کہا ہے ہم منافق ہیں. حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم منافق لوگ ہیں. جب اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں تو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ کسی کا کام نہیں کرنا, ساس سسر کا کام تیرے ذمہ نہیں ہے, نندوں کا کام تیرے ذمہ نہیں ہے, فلاں کام تیرے ذمہ نہیں ہے, ہانڈی روٹی تیرے ذمہ نہیں ہے, فلاں کام تیرے ذمہ نہیں ہے. یہ بیٹی کی کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے. اب وہی بیٹا ہے اور بہو ہے, ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کوئی گپ شپ لگا رہے ہیں, تو ساس کیا ہوگی؟ جلتی جائے گی, مرتی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ بیان سن کے ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے, جی قریب قریب مرنوں پہنچ گیا نے شافی کی بات سن کے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے, مرتی جائے گی. وہی ساس جب اس کی بیٹی, اس کا دماد گھر آیا ہوگا, کھانے پہ بیٹھ کے دونوں میاں بیوی گپے مار رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, آئس کریم چل رہی ہے, ٹی وی چل رہا ہے, فلم دیکھ رہے ہیں, تو جناب ماں صاحبہ اڈی والی جوتی پا کے, لیلن دا سوٹ لے, لیلن دا دوپٹہ لے کے, تین چار ہاتھ کڑے پا کے, جو ٹی وی لانچ چلن دا انداز ہوئے گا, اے ہائے میں کہتا ہوں کسی فلم میں وہ مزہ نہیں ہوئے گا. اور ٹور یہ بکھری ہوندی ہے, کسی فلم میں یہ سین نہیں ہے آپ کو ملے گا. ماں دے چلن دا انداز ہی اور رہے گا. تو اللہ والو یہ ہماری منافقت ہے, یہ ہماری بے شرمی ہے کہ جب اپنی بہو کو کٹے بیٹھے دیکھا تو مرے جا رہی ہے, تو جب اپنی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ, یعنی دماد آج گھر آیا ہوا ہے, وہ گپے مار رہے ہیں, تو ماں چوڑی ہوندی جاندی, پورے محلے میں اگلے دن سنائے گی میری بیٹی یوں, میرا دماد یوں, میرا دماد یوں, میرا دماد یوں. اور جو کسی کی گھر لے کر آئے ہوئے ہیں اس کے لیے بس اسی تے پھنس گئے, اسی تو کسی کو پوچھے ہی نہیں, اسی تو کیا کہ اچھے لوگ ہوں گے اس نے میرا گھر تباہ کر دی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ یہ میں نے اپنے معاشرے کی, اس کا میں بھی حصہ ہوں, منافقت کی تصویر سامنے رکھی ہے. تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ساس سسر اچھے ہوں, ہم لوگ اچھے نہ ہوں بیٹی دینے والے, یہ بھی تو ممکن ہے. تو اس طرح وہ تمام حضرات یعنی نندے ہیں, دیور ہیں, ساس سسر ہیں, جن کی بہوؤں نے ان کے گھر کو آ کے ماشاءاللہ ایسا قدم رنجا فرمایا ہے کہ گھر کو فیتی فیتی لیرو لیر کر دیا ہے, ایسے انگلیوں کی طرح. یعنی وہ بھائی جو ایسے تھے ان کو یوں کر دیا ہے کہ وہ اب ایک دوسرے کو ملنا تو کیا دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے. اسی طرح اور اس گھر کے اندر جو رشتے ہیں, بھائی بھائی کا رشتہ ہے یا اور کوئی جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں, ان کی کسی کے ساتھ اس طرح کی دشمنی ہے, رقابت ہے, نفرت ہے, گھر بسنے نہیں دیتے. تو یہ عمل ہر مظلوم کے لیے ہے, چاہے ساس مظلوم ہے, چاہے بہو مظلوم ہے, چاہے شوہر مظلوم ہے, چاہے بیوی مظلوم ہے, چاہے بھابھی مظلوم ہے, چاہے نندے مظلوم ہے. میں بات مظلوم کی کر رہا ہوں, لیکن میں نے تصویر کے ہر رخ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, آپ کو بات سمجھ آ جائے. کوئی بندہ بھی مظلوم ہے, بس رات کو 5 منٹ کی کاروائی ڈالیں, پھر 21 دن کے بعد نتیجہ لیں. جب آپ 21 دن کے بعد, 2 ہفتے کے بعد, 4 ہفتے کے بعد, 6 ہفتے کے بعد, 8 ہفتے کے بعد, جب آپ سمجھیں کہ معاملات کیا ہو گئے ہیں, بہتر ہو گئے ہیں, تو پھر میں نے کیا کہا ہے کہ یہ عمل, اس کی تعداد کم کر کے آپ نے 9 بار صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہنا. اگلی بات جو کہ میں نے پہلے بھی ایک بیان میں بتائی, پھر یہ عمل گھر کے اندر نہیں ہے, یہ عمل ہمسایوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, دور کے رشتہ داروں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی دکان ہے, ساتھ والا دکان والا جو ہے وہ آپ کی مخالفت کرتا ہے, دشمنی ہے, اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. دفتر میں آپ نوکری کرتے ہیں, وہاں مخالفت ہے, اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ عمل, بات ہم نے شروع کہاں سے کی تھی؟ بیٹی سے. تو یہ عمل ہر مظلوم کے لیے ہے. کس کے لیے؟ ہر مظلوم کے لیے. یہ عمل وہ بھی کر سکتا ہے جس کی یہاں جوتی گم ہو جائے تو پھر وہ لینے کے لیے چل پڑے. وہ میں نے کہا کہ ایک دوائی لین گیا, 4 سال بعد آیا, یہ ہوں جتی گم ہو گئی, پتہ نہیں کتنے سال بعد آندا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ ہلو بات کیا تھی؟ ایک جوتا گم ہوا ہے, جوتا گم ہوا ہے, تو آسمان سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا جوتا گم ہو گیا. جب اللہ کی مخلوق ہوگی, لوگ یہ ہو جاتے ہیں مسئلے. تو جس کے ساتھ بھی ظلم ہو, جو مظلوم ہو, کسی بھی طرح کا ہو, تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے
सूरह यासीन आयत नंबर 9 90 बार अवलो आखिर, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी आसानी दुरूद पाक पढ़ेंगे। पहली बार आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। उसके बाद ना आऊज़ु बिल्लाह की ज़रूरत है और ना ही बिस्मिल्लाह की ज़रूरत है। बाद में आप सिर्फ तकरार करेंगे। 5 मिनट के बाद अपने मुखालफीन का तसव्वुर करके फूंक मार देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करम फरमा देगा। अल्लाह जो कीना है, बोझ है, हसद है, नफरतें हैं, रंजिशें हैं, दुश्मनियां, उनको मोहब्बतों में बदल देगा। आखिरी बात, वो तमाम माँ बाप जो या सास ससुर, वो भी तो माँ बाप ही होते हैं, जो सास ससुर हैं या माँ बाप जिनकी औलादें बाहर रहती हैं, यानी ओवरसीज हैं, दूसरे ममालिक के अंदर है, वो गए बाहर, उनके बच्चे गए, बाद में अपनी फैमिली को भी ले गए और वहां जाके उनकी आंखें बदल गईं। बहू ने बंदे को अपने हाथ में कर लिया। वो माएँ रोती हैं, वो बाप रोते हैं कि हम एक मर्तबा अपने पोते पोते नवासे नवासियों से बात करने को तरसते हैं, हमारी बात नहीं करवाते। इस तरह वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे जो है अपना जेवर बेच के, अपनी जायदादें बेच के, अपने आप को जोखों में डाल के अपनी औलाद को बाहर भेजा, ये कमा के भेजेंगे, वो किसी और तरफ वहां जाकर लग गए। इस तरह के वो तमाम मसाइल जिनको बड़ों को घेरा हुआ है, वालिदैन को घेरा हुआ है या वालिदैन को सामना है, वो भी ये अमल कर सकते। अपनी औलाद का तसव्वुर करके इस आयत को पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह दोनों दिलों को मिला देगा, चाहे वो जिस तरह के भी रिश्ते हैं अल्लाह उनको मिला देगा। ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि फैमिली के अंदर आपकी आपस में चचा के नहीं बनती, खाला से नहीं बनती, फूफी से नहीं बनती, ताई से नहीं बनती, कोई रिश्ते हैं आपस में, वो क्या हो गई हैं, नाराज़गियाँ पैदा हो गई हैं। तो अल्लाह बोले उन दोनों ख़ानदानों का, दोनों अफराद का तसव्वुर करके आप यही आयत 90 बार रोज़ाना पढ़ के तसव्वुर में फूंक मारते रहें, अल्लाह दोनों के दिलों को जोड़ देगा। और अगली बात, अब माँ है, वो बहू से भी प्यार करती है, अपने बेटे से भी प्यार करती है, दोनों को वो अच्छा समझती है और वो कहती है इनका घर ना टूटे। लेकिन वो दो बदबख्त हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मैंने नहीं रहना, वो कहता है मैंने नहीं रखना। ये वाली सूरत तो भी हमारे घरों में है ना, कि भाई घर में नंदे भी नहीं है, जुठानी भी नहीं है, जॉइंट फैमिली भी नहीं है, सिर्फ माई बाबा रहते हैं, एक लड़का है और दो वो मियाँ बीवी हैं, कोई बंदा और है भी नहीं है। आगे मसला क्या बन गया कि उनकी आपस में नहीं बन रही, आपस में नहीं बन रही, और आपस में नहीं बन रही। फिर अगली सूरत हाल क्या है कि ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना रोज़ा करते हैं, रखते हैं, और ना कोई कुछ बताएंगे उन्होंने पढ़ना है। तो फिर सारी सरदर्द किसने लेनी है, माँ ने या बाप ने। तो ऐसा किसी का मसला घर का माहौल हो तो ये माँ बाप भी अपनी औलाद का तसव्वुर करके पढ़ सकते हैं कि या अल्लाह इनका घर बचे, इनके दिलों को जोड़ दे, जो इनके दिलों के दरमियान में नफरतें पैदा करने वाले हैं उनको अपनी कुदरत कामला से दूर कर दे, उनके शर से इनको बचा। ये माँ बाप इस नीयत से पढ़ेंगे तो तब भी अल्लाह वालों उसी तरह मुयस्सर होगी जैसे बीवी शोहर के लिए पढ़ेगी मुयस्सर होगी, या सास बहू के लिए पढ़ेगी तो मुयस्सर होगी। इस काम के लिए भी ये अमल वालिदैन भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई। यानी बास घर ऐसे होते हैं ना कि आगे नौजवान नस्ल है वो कहती है असि पढ़ाइयाँ पुड़ियाँ नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी वो मेरे कहने पे वजीफा कैसे करेंगे। तो माँ को तकलीफ है, तो माँ अपना बच्चों का घर बचाने के लिए अमल कर सकती है, वालिद साहब है वो ये अमल कर सकते हैं। तो किस्सा अल मुख्तसर ये, हर मजलूम ये अमल कर सकता है। आपका जायदाद का हिस्सा भाइयों ने दबाया हुआ है, शरीके ने दबाया हुआ है, वो हिस्सा नहीं दे रहे, आप यही अमल जो है वो करके तसव्वुर में जिनसे हिस्सा लेना है रोजाना ये अमल करते रहें, वो घर भी आएगा, माफिया भी मांगेगा और हिस्सा भी देगा, वो हिस्सा भी देगा। फिर अगली बात, अगर आपने किसी से कर्जा लेना है, वो कर्जा भी नहीं दे रहा और आगे से बदमाशियां भी कर रहा है, ब्लैकमेल भी कर रहा है, ये अमल उसके लिए भी करेंगे। तो अल्लाह ये करते करते मैंने सारी बातें खोल दी। हालांकि जब मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया था मजलूम, लेकिन फिर वही बात होगी, लोग बार बार हज़रत साहब मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने बताया किसी तरह का जुल्म आपके ऊपर हो रहा है और आप समझती हैं मैं मजलूम हूँ, तो हर मजलूम को इजाज़त है, हर मजलूम को इजाज़त है।
یہ عمل وہ تمام حضرات کر سکتے ہیں جو کسی بھی طرح کا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، چاہے ہمارا یا کسی کا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ اپنے بچاؤ کے لیے ہے، تحفظ کے لیے ہے، یہ حصار بھی ہے، یہ کڑا بھی ہے، یہ بدنی حصار بھی ہے، یہ روحانی حصار بھی ہے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے جو یہاں بھی سن رہے ہیں، اور تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں جہاں بھی ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور جو حضرات خانقاہ سے وابستہ ہیں یا سوشل میڈیا سے، شافیہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو بھی دور عطا فرمائے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں بھی اللہ ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔